عقیدت نے سالن کا ڈونگا ٹیبل پر رکھتے گور کر زرگام خان کو دیکھا، جس کے چہرے پر عقیدت کو دیکھتے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ایک تو وہ دوپہر سے اتنا کھپ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون آنے والا ہے، مگر یہاں تو آتے ہی شوہر صاحب نے سب کے سامنے اس کی کلاس لگا دی تھی۔ زرگام خان کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھتے جب عقیدت نے ہدایت چاہ کے ساتھ والی چڑھ پیچھے کھسکائی تو لمحے میں زرگام خان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ عقیدت کے ساتھ حوریہ کو بیٹھتے دیکھ آئسہ نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر داجی، ان کے بائیں جانب بہرام کے ساتھ ہدایت اور پھر عقیدت اور حوریہ بیٹھی تھی، جبکہ دوسری جانب داجی کے دائیں جانب زرگام خان اور درمیان میں دو کرسیاں عقیدت اور حوریہ کے لیے چھوڑ کر آئسان اور آئس کے ساتھ ارمغان خان بیٹھا تھا۔ وہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ بلاشر کسی کو میسج آنے پر وہاں سے جلدی سے نکلا تھا، جس پر داجی نے اسے جانے دیا تھا، جبکہ بلوچہ بخار کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور امتسال کو اتنی جلدی کھانا کھانے کی عادت نہ تھی۔ مقدس بیگم تو کل سے اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی اور کشف بیگم اپنی دوائی لے کر آرام کر رہی تھی۔ عقیدت اور حوریہ کو دوسری جانب بیٹھے دیکھ آئس خان نامحسوس انداز میں اٹھ کر زرگام خان کے ساتھ بیٹھ گیا، جسے دیکھ ارمغان خان بھی آئس خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرچی کچھ زیادہ ہی نہیں آج کھانے میں، زرگام خان نے کھانا کھاتے ہوئے کہا تو عقیدت نے گور کر زرگام خان کو دیکھا، تمہیں تو آج لگنی ہی ہے۔ ہدایت شاہ نے مسکرا کر کہتے بریانی کا چمچ بھر کر منہ میں رکھا تو زرگام خان نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ بالکل ٹھیک تو ہے، جیسی روز ہوتی ہیں، داجی نے زرگام خان کو دیکھتے سرسری لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے سر چٹکا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا، مرچی صرف کھانا کھا کر نہیں لگتی، اور بھی بہت طرح لگتی ہے، جیسے ابھی ان سب کو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس کر اپنی بیویوں کو بارڈر کے دوسری جانب بیٹھے دیکھ کر لگ رہی تھی، لیکن وہ تو معصوم بچہ تھا، آگ لگانے والا کام تھوڑی کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھانے میں خود کو مصروف کر لیا۔ تمہیں تو لگتی رہتی ہے، اسی لیے زیادہ فیل نہیں ہو رہی، میرا مطلب تم لوگ اسپائسی کھانا کھاتے ہو نا زیادہ۔ زرگام خان نے ابرو اچکار کر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے کہا تو ہدایت شاہ نے مٹھیاں باندھے زرگام خان کو دیکھا، آپ رہنے دیں کھانا کھانے کو، مجھے بھی لگ رہا ہے زیادہ مرچیں ہو گئے ہیں، آپ کے لیے رانی سے کہہ کر کم مرچوں والا کھانا بنوا دیتی ہوں، تب تک آپ پھل وغیرہ کھا لیں۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے زرگام خان کے قریب جاتے کھانے کی پلیٹ اڑاتے سپاٹ لہجے میں کہا تو زرگام خان نے گڑبڑا کر عقیدت شاہ کے سر پڑتے چہرے کو دیکھا، جبکہ عقیدت کے سمجھ میں وہاں بیٹھے سب افراد نے بامشکل اپنا کہکہ ضبط کیا تھا، جبکہ عائشہ نے اپنے خاموش رہ جانے پر شکر ادا کیا، ورنہ وہ بھی اس کھانے سے محروم ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں کھا لوں گا، اتنی محنت سے بنایا ہے، ویسے بھی رزق ضائع نہیں کرتے۔ عقیدت شاہ کے ہاتھوں سے پلیٹ پکڑنے کی کوشش کرتے بار سنبھالتے ہوئے کہا تو داجی نے ان کے ڈراموں پر نفی میں سر ہلایا، کوئی ضرورت نہیں رانی، ویسے بھی صبح سے فارغ ہے، اب تھوڑی محنت وہ آپ کے لیے کر لے گی، آپ یہ زیادہ مرچیں کھانے کی زحمت نہ کریں اور فکر نہ کریں، رزق ضائع نہیں ہوگا، ارشد کو بھیج دوں گی۔ عقیدت نے ایک ایک لفظ چھپا کر کہا تو ارشد کی بار بار زرگام خان نے گھور کر دیکھتے پلیٹ چھوڑ دی۔ عائشہ نے گہری خاموش نظروں سے حوریہ شاہ کے جھکے سر کو دیکھا، جو بڑا نام کھانا کھا رہی تھی، پلیٹ میں چمچ گھماتی وہ عائشہ کو کسی اور ہی دنیا میں گم لگی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے حوریہ نے جیسے سر اٹھایا تو نظر عائشہ کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں سے ٹکرائی، اس قدر زوراور آنکھوں کے تصور میں حوریہ کا دل بے سہاتا دھڑکا تھا۔ عائشہ کی خاموش روح تک اتر جانے والی نظروں میں دیکھنا حوریہ کے لیے ہمیشہ سہانے رخ رہا تھا، تبھی گھبرا کر لمحے میں نظروں کا زاویہ بدلا تو حوریہ کی اس حرکت پر عائشہ کی آنکھوں میں پل میں وحشت اتری تھی۔ ان سب سے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا سوائے زرگام خان کے جو ناراض نظروں سے عقیدت کے چہرے کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کھانا کھاتے مرد سب اٹھ کر لاؤنج میں چلے گئے تو عقیدت اور حوریہ ٹیبل سمیٹتی کچن میں چلے گئی۔ عائشہ بہانے سے اٹھا کچن کی جانب آیا تو عقیدت اور حوریہ کو ملازمہ سے کچھ صاف کرواتے دیکھ دروازے پر ہی رک گیا۔ جیسے ہی عقیدت فریج کی جانب بڑھی تو بنا آواز کیے آگے بڑھ کر اپنی جانب پیٹ کیے کھڑی حوریہ کے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جماتے ایک ہاتھ پیٹ کے گرد لپیٹتے دبے قدموں وہاں سے نکلا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ خان، کچن کی پچھلی جانب بنے چھوٹے سے اسٹور روم کے قریب پلر کے ساتھ حوریہ کو لگاتے اپنے ہاتھ اس کے ارد گرد رکھے
تو حوریہ نے اس اچانک ابتاد پر سنبھلتے سخت لہجے میں کہا تو احسان نے گڑ کا حوریہ کو دیکھا، اور وہ کیا بدتمیزی تھی جو تم نے ٹیبل پر کی؟ میرے دیکھنے پر نظریں کیوں پھیری؟ ہاں؟ ایک ہاتھ حوریہ کے سر کے قریب اوپر رکھتے دوسرے ہاتھ سے حوریہ کی تھوڑی تھامتے سخت لہجے میں کہا تو حوریہ نے گڑ کا احسان کو دیکھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہاں سب کے درمیان بے شرموں کی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھ جاتی۔ حوریہ کے چنچلا کر کہنے پر احسان نے سختی سے اپنے جبڑے بینچے۔ زیادہ زبان درازی مت کرو، ایک بات کان کھول کر سن لو، جب میں تمہاری طرف دیکھوں تو تم پر فرض ہے کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو۔ تمہیں لوگوں کے ہونے یا ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، تمہیں صرف اس بات فرق پڑنا چاہیے کہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے۔ حوریہ کے چھپا ہاتھ کی پوچھ پھیرتے گمبھیر لہجے میں کہا تو حوریہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے احسان کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہونٹوں سے بے ساختہ ادا ہوئے لفظوں پر حوریہ کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ وہ اس میسنے ہان کی سب چاہتوں سے واقف تو تھی، اور اب اپنے سوال باعث ہان کہ ہونٹوں پر رینگتی مانیہیز مسکراہٹ دیکھ حوریہ کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہونے لگی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ مانیہیز نظروں سے حوریہ کے ہوش ڈوبا رابعے کو دیکھتے ہونٹوں کا کنارے دانتوں تلے دبا کر سرگوشی کی تو حوریہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ نہیں ہے مجھے عقیدت لالی بلا رہی ہیں، شاید میں دھڑ میں سر ہلاتے وہاں سے جانے کے لیے ہر پر تولے تو احسان نے شہادت کی انگلی حوریہ شاہ کی باری گلابی ہونٹوں پر رکھی۔ چاہتے تو بہت ہے میری، اور سبھی تم سے وابستہ ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ان سب سے واقف ہو، مگر فی الحال میں تمہاری نازک سے جان کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا، بس تھوڑا سا اپنا حق میں سے حصہ چاہیے۔ حوریہ کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹ لاتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو احسان کی دہکتی سانسوں کی تپش اور بولنے کے حوریہ کو ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے حوریہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ آیت کا کوئی آ جائے گا، کپ کپاتے ہاتھ احسان کے سینے پر رکھتے دیوار کے ساتھ چپکتے چہرے کا رخ بدلتے التجائی لہجے میں کہا تو احسان نے جواب دیے بغیر اپنے ہونٹوں پر حوریہ کے گال پر شدت سے ثبت کیے، سینے پر دڑے حوریہ کے ہاتھوں کو اپنے ساتھ گرفت میں لیتے جھٹکے سے حوریہ کو قریب کرتے اپنے سینے سے لگا کر حوریہ کے ہاتھ پشت پر باندھے۔ I don't care, I want to feel you right now and that's it۔ حوریہ کے سانسوں پر گہری سانس بھرتے شدت پر لہجے میں کہا تو حوریہ نے چہرہ سیدھا کرتے احسان کے جذبے لوٹاتی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاتھ کی پشت پر بندھے ہاتھوں کو انگلیوں میں اپنی انگلیاں اڑستے دیوار سے لگاتے حوریہ شاہ کے کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھتے احسان نے جھک کر اپنے تشنہ لب حوریہ کے ہونٹوں پر رکھتے حوریہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ گرفت میں لیا۔ پوری شدت سے حوریہ کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شامل کرتے احسان نے شدت سے حوریہ کو خود میں بینچ لیا، دائیں ہاتھ حوریہ کے بالوں میں الجھاتے دوسرے ہاتھ کو کمر کے گرد لپیٹتے حوریہ کو زمین سے اٹھاتے سختی سے خود میں بینچ لیا، خود کو ہواؤں میں محسوس کرتے حوریہ نے احسان کے پشت پر ہاتھ باندھے سختی سے شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ مانیہیز خاموشی اور قربت کا دورانیہ بننے لگا تو احسان نے حوریہ کو بےکتی سانسوں کو محسوس کرتے اپنے ہونٹ نرمی سے جدا کیے جبکہ حوریہ کو نیچے ابھی بھی نہیں اتارا تھا۔ دونوں کی دگنی کی مانے چلتی سانسیں ایک دوسرے میں شامل ہوئی حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ وہ مار رنودہ بہکی نظروں سے حوریہ کے ہونٹ جھلکاتے چہرے اور اپنی شدت سے سوہ پڑتے نم ہونٹوں کو دیکھتے احسان نے جھک کر شدت سے اس نمی کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان یہ جو بے معنی دوریاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں؟ میں تمہارے اتنا قریب آ جاؤں کہ ہم دونوں کے درمیان صرف محبت اور قربت ہو، اس کے سوا ہوا تک نہ گزر نہ سکے۔ حوریہ کے چہرے کو شدت سے چومتے بہکے لہجے میں سرگوشیاں کرتا وہ حوریہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئس ہم روم میں نہیں ہیں، سب حویلی میں ہیں، پلیز سمجھیے نا۔ احسان کے گستاخیاں کرتے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جماتے التجائی لہجے میں کہا تو احسان نے گڑ کر حوریہ کو دیکھا اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ان کی پرواہ ہے؟ اگر تم یہ باتیں روم میں کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم آج رات اس ٹاپک پر ہی بات کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا، اور صبح تک ہم اس فیصلے پر عمل بھی کر چکے ہوں گے۔ حوریہ کے ہونٹوں کو سہلاتے دھیمی آنچ دیتے لہجے میں کہا تو حوریہ نے سر اسباب ہلانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ فی الحال وہ بس اس جان لیوا حصار سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ رات کی رات میں دیکھنے کا سوچتے احسان کے پیچھے ہوتے وہ 420 کی سپیڈ سے وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی، جبکہ حوریہ کی پھرتی دیکھا احسان نے گڑ کا اسے خود سے دور جاتے دیکھا تھا۔ خدا ایک پتر، تم ذرا پر بچہ کو دیکھ لینا، کل رات سے بخار ہے،
ڈاکٹر کے پاس بھی یہ لڑکی نہیں گئی، تم دیکھ لو، ہماری تسلی ہوگی، ہو جائے گی۔ اگر کوئی دوا وغیرہ ہوئی تو لکھ دینا، ہم ابھی منگوا لیں گے۔ داجی نے ہدایک شاہ سے کہا تو ہدایک شاہ نے چہرے پر سنجیدگی تاری کیے سارس بعد میں ہلایا، اپنا بریف کیس پکڑتے بہرام کو داجی کو باتوں میں لگانے کا اشارہ کرتے ڈائننگ روم سے نکلتے پروش شاہ کے کمرے کا رخ کیا۔ احتیاط سے ارد گرد نگاہ دوڑا کر آیت اور زغام خان کو دیکھا، کیونکہ فی الحال وہ ان دونوں سے سر کھپانا نہیں چاہتا تھا۔ دل تو اس وقت اپنے شائننگ سٹار کے بیمار ہونے کا سن کر بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ پروش شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے پلٹ کا کمرے کا دروازہ بند کیا، نظریں کمرے کے اطراف میں گھمائی تو پروش شاہ کہیں نظر نہ آئی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ہدایک شاہ نے پلٹ کر دائیں جانب دیکھا، جہاں پروش شاہ بلیک کرتا شلوار پہنے بالوں کی تیلی چٹیا کی بہار کی حدت سے سرخ تھا، چہرہ جس پر اس وقت پانی کے قطرے شبنم کے قطروں کی مانند ٹھہرے ہوئے تھے، دوپٹے سے بے نیاز ہوش روبا سراپا لیے وہ بری طرح ہدایک شاہ کے جذبات جگا چکی تھی۔ اس بار نزو کی تپش محسوس کرتے پروش شاہ نے تھکن زدہ چہرے کو اٹھایا تو دل دھڑکتا رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ ہدایک شاہ نے بریف کیس صوفے پر اچھالتے قدم پروش شاہ کی جانب بڑھائے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں مائی شائننگ سٹار کہ تمہیں دیکھنے کے لیے یہ دل کس قدر بے چین تھا اور طبیعت خراب تھی، تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ دیکھو کیسے آگ کی طرح جل رہا ہے جسم۔ آگے بڑھتے پروش شاہ خان کے قدوں کے گرد بازو لپیٹ کر سینے میں بینتے محبت بڑی سرگوشی کرتے بعد میں شکوہ کیا تو پروش شاہ نے کھسکا کر کسمسا کا ہدایک شاہ کا ہزار توڑنا چاہا۔ ہدایک شاہ ہٹیے بھی، ہمیں سانس نہیں آ رہا۔ ہدایک شاہ کے سینے سے منہ نکالنے کی کوشش کرتے مدھم لہجے میں کہا تو ہدایک شاہ نے گھور کر پروش شاہ خان کے سر کو دیکھا، پھر سر جھٹکے سے پروش شاہ کو باہوں میں اٹھاتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ اور مجھے تو سانس ہی تمہارے قریب میں آتا ہے، پروش شاہ کو صوفے پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ کر بوجھل لہجے میں کہا تو ہدایک شاہ کی بات پر پروش شاہ کی آنکھیں شرم سے جھکی تھی، ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رنگی تو ہدایک شاہ نے جھکتے نرمی سے اس مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا، جس پر پروش شاہ نے سرپرا کر دور ہونا چاہا کہ احتجاج، جھجک اور یہ دوری صرف کچھ دنوں تک ہی ہیں۔ شائننگ سٹار، اس کے بعد صرف ہدایک شاہ ہوگا اور اس کی جنون ہیزیاں، تم اسے اس نرمی کی امید نہ رکھنا، اس معاملے تو کبھی بھی نہیں۔ پروش شاہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے انگوٹھے کو پروش شاہ کے دائیں کلائی پر رب کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو پروش شاہ خان نے گنی پلکوں کی جارٹ اٹھا کر ہدایک شاہ کے سرخ نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کب آئے؟ ہدایک شاہ کی نظروں سے بچنے کی خاطر سوال کیا تو ہدایک شاہ کچھ یاد آنے پر چونکا۔ وہ تمہارا بہار دیکھنے آیا تھا، داجی نے کہا تھا کہ تمہیں دیکھا انہیں تسلی ہو جائے گی۔ پیچھے ہٹے بیگ سے تھرمامیٹر نکالتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا تو پروش شاہ خان نے ہونٹ بینتے سر جھکایا، بخار اور بی پی چیک کرتے۔ ہدایک شاہ نے پرچی پر دوائیاں لکھی، انجیکشن لگانے کا اس نے رسک نہیں لیا کیونکہ وہ بچپن سے جانتا تھا کہ اسے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے۔